اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ یہ تھی معجزے کی جو ہے نا گفتگو۔ اب آتے ہیں معراج النبی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے دعویٰ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اب وہ ذات نے دعویٰ کیا اسریٰ بعبدہ، جو لے گئی اسریٰ سیر کے لیے، بعبدہ اپنے بندے خاص کو، عبدہ ہی نہیں فرمایا، بعبدہ ہی فرمایا، بندے خاص کر دیا، اپنے بندے خاص کو، ہر کسی کو نہیں۔ اب یہ بندہ کوئی آج یہ کفار کہتے یا کوئی اور یہ کہہ دے کہ ہمیں معراج کیوں نہیں ہوتی، تو بھائی نبیوں کی معراج جو ہوتی ہے وہ جسمانی معراج جاگتے ہوئی ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کرواتا ہے، اور ولیوں کی جو معراج ہوتی ہے وہ خوابوں کے اندر ہوتی ہے، جیسے کہ مختلف امام ابن جوزی نے الصفا کے اندر لکھا کہ بایزید بستامی کو اللہ نے خواب کے اندر معراج کروائی، تو خواب کی معراج جو ہے وہ ولیوں کی ہوتی ہے۔ تو یہاں بندے خاص کو یہ خاص کیا یعنی جسم کے ساتھ، لیلم نون تنوین بھی لگا دی کہ رات نہیں، رات کا بھی ایک مختصر حصہ، اگر رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے نا تو اس کا ایک حصہ، لیلم رات کے مختصر حصے میں۔ اب پہلے میں نے موضوع کو بیان کیا، اب یہاں سے میں موضوع معراج کو بیان کر رہا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو لیلم رات کے ایک مختصر حصے میں سیر پر لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں، مسجد حرام سے عرش معلی کیوں نہیں لے کے گئی؟ اس کا بھی انشاءاللہ آگے چل کے جواب دوں گا، کیونکہ کوئی زمین سے زمین کا سفر کرے، کل اس میں حکمت تھی کہ 1400 سال کے بعد انسانوں نے بھی راکٹ کے اندر بیٹھ کر کے فی سیکنڈ گھنٹہ کی رفتار سے وہ زمین کا سفر کریں گے، تو کوئی کل یہ کہہ سکتا تھا کہ جی فرانک انگریز نے زمین سے زمین کا سب سے تیز ترین سفر کر لیا ہے، تو یہ کمال ہے جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے اوپر اور تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت کا شرف حاصل کرنا مقصود تھا اللہ کا، تو اللہ نے فرمایا محبوب تجھے زمین کا بھی ایسا سفر کروائیں گے کہ اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی انسان راکٹ پر بیٹھ کے فی گھنٹہ سیکنڈ کی رفتار سے بھی سفر کرے گا تو وہ اس کا سفر پھر بھی بعد میں گنا جائے گا۔ پہلے یہ کہا جائے گا، مسلمان کہیں گے ہمارے نبی نے جو ہے وہ آنکھ جھپکنے کی دیر سے زمین کا سفر کیا ہے، اور پھر کوئی سلمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے کہتا کہ تمہارے نبی کو تو جو ہے عرش معلی کی طرف سفر کروایا گیا، مان لیتے ہیں یہ زمین سے زمین کا سفر نہیں کروایا گیا اس سپیڈ کے ساتھ، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سلمان علیہ السلام کا حواری تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کتاب کا علم رکھنے والا تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں لے کے آیا۔ تمہارا نبی تو آسمان کی طرف گیا ہے، زمین سے زمین کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، اس لحاظ سے تو وہ سلمان علیہ السلام افضل ہیں نبی سے، اور ان کا وہ حواری اس لحاظ سے اس اعتبار سے جزوی فضیلت رکھتا ہے تمہارے نبی کے اوپر۔ نہیں، اللہ نے یہ برداشت نہ کیا، اللہ نے فرمایا پہلے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہوا، اور اس کی شان بھی آگے ہم بیان کریں گے کس شان کے ساتھ وہ ہوا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ مسجد اقصی کی طرف ہم نے سفر کروایا نا، تو یہ مسجد اقصی کیا ہے، اس کا اعجاز کیا ہے، ہائے ہائے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جو ہے مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ میرے مولا مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ایسی برکتیں ہیں؟ وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ انبیاء کی قبریں ہیں جس کو برکت کہا گیا ہے، اور آگے چل کے میں حدیث میں پیش کروں گا کہ
اس مسجد اقصیٰ کے اندر رہنے والے لوگوں نے کیا دیکھا تھا اس رات کو، وہ بھی انشاءاللہ آج پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ کوشش کروں گا کہ جو علماء پیش کرتے ہیں اس کو میں ترک کروں، جو خاص چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں علماء سے خطابات میں، اس سے میں کوشش کروں گا کہ نہیں بیان کروں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں کیا آیاتنا، نشانیاں، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج کی آگے پھر لنریہ من آیاتنا، یعنی معراج کی غرض و غایت کیا ہے کہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، یہ من بیانیہ کا ترجمہ ہوگا، اور اگر من تبعیضیہ کا ترجمہ لیں تو یعنی من آیاتنا، نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں، جو ترجمہ بھی آپ لے لیں، دونوں ہم جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں قول موجود ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، وہی دیکھنے والا ہے اور وہی سننے والا ہے۔ اب کون، یعنی اللہ کے رسول دیکھنے والا سننے والا ہے یا اللہ؟ یہ دونوں کی طرف وہ کی ضمیر کا راجع ہو سکتا ہے، مرجع ہو سکتے ہیں، دونوں ذاتیں ہو سکتی ہیں، میں اس کے اوپر کلام کروں گا۔ اب ایک سوچنے کی امر ہے، اللہ فرماتا ہے الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اب یہ نہ کہو کیسے لے گیا، کون لے گیا، کیسے چلے گئے، جسم کے ساتھ کیسے گئے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی خود گئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، لے جائے گئے ہیں، لہٰذا اعتراض کرنا تو اللہ کی قدرت پر کرو، اللہ کی قدرت کہ میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس پہ قادر ہے، اور اللہ نے اسی لیے پہلے اپنا دعویٰ بیان کیا کہ میرا دعویٰ ہے میں لے کے جا رہا ہوں۔ نبی خود نہیں کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں، میں گیا ہوں، فرمایا کہ اللہ لے کر گئے ہیں۔ جو اللہ کے جانے کا دعویٰ اللہ کا ہے، لے جانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، سبحان الذی، تو لہٰذا لے جانے کا دعویٰ اللہ کا تھا، تو اس پہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض کس پہ جائے گا؟ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ جائے گا۔ تو لے جانے کا دعویٰ اللہ کا ہے، تو جو معراج المصطفیٰ پر کسی طرح کا بھی اعتراض کرے گا، اس کا اعتراض کس پر ہے؟ اللہ کے دعویٰ کرنے پر ہے کہ اللہ لے کے گیا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہے کیسے چلے گئے، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کیسے لے گیا، بھئی اللہ کے لیے کیسے ممکن ہے، کیونکہ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو پہلے یہ فرمایا سبحان الذی اسری، سیر کروائی میرے مولا، رات کو کون سی سیر کروائی ہے؟ یہ رات کو کیسی سیر؟ سیر تو دن کو کرائی جاتی ہے نا، کسی بشر کے لیے سیر کروانا دن کے لیے ممکن ہے، کیونکہ بشر کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایسا انسان نہیں جو رات کے لیے سیر کے لیے نکلے۔ بھئی رات کو اندھیرے میں سیر کیسی؟ ہائے ہائے ہائے، انہ هو السمیع البصیر کی جو ہوگی ضمیر، اگر اللہ کے رسول کی طرف اس کا مرجع مانا جائے نا، اس کا راجع جو اللہ کے رسول طرف کیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول طرف راجع ہے، ہو کی ضمیر، اس کا مرجع اللہ کے رسول کی ذات ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اسرا کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا۔ ادروائز کوئی شخص قرآن کی اس لفظ اسرا کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو سیر کروائی لیلم، رات میں۔ میرے مولا رات میں کون سی سیر ہوتی ہے؟ سیر تو دن کو ہوتی ہے نا، ایک انسان کے لیے سیر دن کو ہے، رات کو جب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب رات ہے تو دن، سورج تو ہے نہیں، جب سورج کی روشنی نہیں میرے مولا جو ہے وہ سیر کیسی؟ آپ کو کہہ سکتا ہے جی چاند کی چاندنی ہوگی، تو بھائی چاند کی چاندنی نہیں، 27ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، چاند کی چاندنی نہیں، رات ہے سورج ہے نہیں، تو میرے مولا جب چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، تو میرے مولا سیر کا کیا مطلب؟ ہائے ہائے ہائے۔ پھر قرآن کی ان آخری الفاظ، اس آیت کی آخری الفاظ پہ غور کرو، انہ هو السمیع البصیر، فرمایا یہ سیر کوئی عام شخص نہیں کر رہا تھا، انسان عام نہیں کر رہا تھا، یہ سیر کرنے والے میری مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، جس کا جسم بھی فی نفس ہی نور ہی ہے، جس کا جسم بھی، جس کی بشریت بھی نور ہے۔ تو پھر وہ سیر کرنے والی جو ذات ہے نا، اس نے جو ہے وہ سیر کی ہے، تو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان ہیں جو سن سکتے تھے، سمیع و سمیع تھے، اور میں نبی کی آنکھیں ہیں جو بصیر تھیں۔
انہ هو السمیع البصیر، بے شک میرے محبوب ہی تھے جو اس رات کی سیر کو دیکھ سکتے تھے اور سن سکتے تھے۔ اس سے انہ سمیع البصیر کا اگر ہو کی ضمیر اللہ کے رسول پر راجع ہو، اس کا مفہوم یہ ہوگا۔ اور پھر حقیقت بات ہے، براق پر سوار ہے اللہ کے رسول، براق پر سوار ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے تھے؟ میرا کوشچن ہے، کیا اللہ کے رسول پیدل چل رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی قبر کھلی ہوئی تھی، قبر کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں، فی قبرہ، قبر کے اندر کھڑے تھے۔ تو کیا اللہ کے رسول جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی قبر پر مٹی نہیں تھی؟ یقیناً مٹی ہے۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ہے کدھر حقیقت میں۔ چلیں بعض لوگ مانتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہے، لیکن اس کی کوئی اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا، رأیت موسیٰ، قبر کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، فی قبری، جو قبر میں تھے، یعنی اوپر مٹی بھی تھی، مٹی کے اوپر مٹی کے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، قبر میں تھے، کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی قبر، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضور پیدل نہیں تھے، پہلی بات حضور براق پر سوار تھے۔ براق کی رفتار کتنی تھی؟ اللہ اکبر، آنکھ چمکنے، روشنی کی رفتار 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی زیادہ، 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی زیادہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار، اتنی سپیڈ کے ساتھ رفتار کے ساتھ براق جا رہا ہے، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کئی گنا زیادہ رفتار کے ساتھ براق جا رہا ہے۔ حضور اس پہ تشریف فرما ہے اور حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور کی آنکھ کا عالم دیکھیں۔ آج انسان گاڑی پر سوار ہو، گاڑی 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی ہو، روڈ کے ساتھ کھڑا ہوا انسان کو پہچان نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیں، منو مٹی کے نیچے قبر میں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو لیلم، اس معراج کا ہر گوشہ معجزہ ہے، معراج مصطفیٰ ہر لمحہ معجزہ ہے، ہر قدم قدم پر معجزہ ہے۔ اس معراج مصطفیٰ پر اتنا طویل کلام ہو سکتا ہے، اتنا طویل کلام ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے، ایک قرآن کا بھی اسلوب ہے، ایک علماء نحو کے نزدیک جملے کا بھی ایک اصول ہے، جملے کا بھی، اور ایک عام لغت کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ جب انسان کلام شروع کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا اور میں کمرہ نمبر 20 میں گیا اور پھر میں وہاں سے واپس آیا اور پھر میں سو گیا۔ اب میں نے جب یہ جملہ بولا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے جو جملے کا آغاز ہے وہ میں سے کیا ہے، میں گیا، میں نے وہاں یہ کیا، میں وہاں سے آیا اور پھر میں سو گیا، ہر جگہ میں ہی رہا ہے۔ اب ایسے نہیں یہ کہا کہ میں گیا اور ہم نے کھانا کھایا اور ہم واپس آئے اور ہم گئے، پھر ہم وہاں سے وہاں گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ وہاں سے آیا اور پھر ہم جو آئے یہاں پہنچے۔ یعنی اس طریقے سے میں نے کبھی بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ جملہ اس طرح بنتا ہی نہیں ہے کہ جب میں گیا ادھر سے میرے ساتھ چلو ایک اور شخص گیا تو میں نے کہہ دیا کہ ہم گئے، پھر وہاں سے میں گیا کہ وہ گیا، پھر آگے میں نے کہا کہ ہم گئے، تو بھائی یہ تو جملہ عجیب بات کر رہا ہوں میں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی خطاب کرتا ہے تو اس میں اسی قانون کو بیان کیا گیا قرآن کے اندر بھی، جس سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نحن نزلنا ذکر کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کو ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی نازل کرنے والے، ایسا نہیں کہ ہم نے نازل کیا اور وہ اس طرح سے نہیں کیا، جیسا جملہ چل رہا ہے نا اسی طریقے سے۔ اور اگر قرآن میں کہیں اس طریقے سے جملے کا
طریق بدل جائے، یعنی اللہ فرما رہا ہو کہ ہم نے نازل کیا اور اللہ فرمایا کہ ہم نے پھر وہ یہ ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، تو جب قرآن کا انداز بیان بدل جائے کہیں بھی تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے۔ آگے چل کے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو بے عبدی، بندے خاص من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، اور اس کے ارد گرد، اب وہ پاک ذات لے گئی، اب کہا کہ اس کے گرد گرد، اب انداز بیان چینج ہو گیا، ایک نیا چیپٹر شروع کر دیا۔ اس کے ارد گرد کیا ہے؟ بارکنا حولہ، برکتیں ہیں۔ پھر کہا لنریہ من آیاتنا، پھر ہم اس لیے لے کے گئے کہ ہم کیا کریں، ہم اس کو دکھائیں، ہم اس کو دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے۔ پھر معاملہ چینج گیا، انہ هو السمیع البصیر، وہ پھر غیب کی ضمیر آ گئی کہ وہ جو ہے سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، شروع کیا تھا کہ پاک ہے وہ ذات، اور اختتام کیا سننے والا بھی اور جاننے والا وہی ہے، دیکھنے والا وہ ہے۔ کمال سی بات ہے بھائی، اس میں حکمت کیا ہے؟ چلیں اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو اس کے آخر میں جو انہ هو السمیع البصیر ہے نا، یہ پوری گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے نا قرآن میں، اس کی آیت کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ پوری آیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پورا خطاب کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، تو یہ جو ہے نا پوری گفتگو پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جب سیر بندے کو کروائی گئی ہے، پوری آیت میں ذکر ہے اس بندے کی سیر کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اس کا جو پہلا قول معتبر اور زیادہ قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ جو ہے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی طرف راجع ہے۔ میرے نزدیک قوی قول یہ ہے، کیونکہ پورے سیر کی گفتگو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس سیر کی کس نے؟ رات کے اندر سیر ہوتی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ لہٰذا پوری گفتگو کرنے کے بعد جو آخر میں یہ جملے ہیں نا، انہ هو السمیع البصیر، یہ اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے یہ سیر جو تھی یہ اللہ کے رسول کی آنکھیں ہی دیکھنے والے تھیں اور اللہ کے رسول کی آنکھیں ہی جاننے والی تھیں۔ اب اگر یہ سیر نہ کروائی جاتی، انشاءاللہ یہ جو بہت بڑی گفتگو ہو گئی ہے، اس کا دوسرا حصہ میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں 2 میں لاؤں گا، جو سورہ نجم کے اندر سدرۃ المنتہا سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ معراج کی اگلی گفتگو میں ہم کریں گے۔ اس میں صرف میں زمینی سیر اور اس معاملے میں عرض کروں گا۔ اگر یہ میرا معجزہ معراج نہ کروایا جاتا تو آج عیسائی بھی ہم پہ شہر ہوتے۔ عیسائی کہتے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے تمہارے قرآن میں ہے کہ اللہ نے جو ہے چوتھے آسمان پر بلا لیا، آسمان پر کی طرف اٹھا لیا، رفع اللہ، کہ رفعت بخشی اللہ نے، تو تمہارا نبی تو پہلے آسمان تک نہیں گیا، ہمارا نبی تو چوتھے آسمان تک گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا جو ہے عروج بخشا کہ چوتھا آسمان بھی نیچے رہ گیا۔ تو معراج اگر نہ کروائی جاتی تو آج عیسائی بھی ہم پہ اعتراض کرتے کہ ہمارے نبی افضل ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اعتراض کرتے کہ جناب ہمارے نبی نے تو اللہ سے بغیر واسطے کے کلام کیا، جبکہ تمہارا نبی تو جبرائیل امین کے واسطے سے کلام کیا ہے۔ تو معراج کروا کر کے اللہ نے تمام واسطوں کو ختم کر دیا اور ایسا عروج بخشا۔ اگر اللہ زمین پر ہی نبی کے ساتھ کلام کرتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی برابری ہوتی، لیکن اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے جب کلام کیا تو پھر جو ہے برابری نہیں رہی، پھر عروج بخشا اور کمالات اور فضائل بخشے۔ یہ کوئی یہودی بھی کل یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی کو تو اتنا عروج بخشا گیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، تو اللہ کے نبی نے تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے کلام کیا، پھر سارے مقامات نیچے رہ گئے، اللہ نے اپنے نبی کو اتنی رفعت بخشی۔ اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ معجزہ جو ہے یہ روحانی، یہ اللہ کے رسول کو جسمانی نہیں کروایا گیا۔ اب سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ اوپر قرہ نار ہے اور جسمانی کثیف جسم اوپر چلا کیسے گیا، تو جسمانی معراج نہیں ہوئی اللہ کے نبی کو،
بلکہ روحانی معراج ہوئی ہے۔ اس پر وہ قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں۔ اب سورۃ بنی اسرائیل کی آیات ہے جسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو خواب کے اندر معراج کرائی گئی ہے اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں خود کو وما جعلنا رؤیا، لفظ رویا پہ اوپر غور کرنا ہے، التی ارینک الا فتنۃ للناس، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے شب معراج یعنی اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، ایک فتنہ بنایا ہے، یعنی لفظ فتنہ جو ہے آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا، الا فتنۃ للناس۔ وما جعلنا رؤیا، رویا کہتے ہیں خواب کو۔ اب اس لفظ رویا کو سمجھے کہ اللہ کے رسول کو خواب کے اندر معراج کرائی گئی ہے، حالانکہ یہ کسی کا بھی جو ہے عقیدہ، بلکہ اس کے اوپر میں عبارات کی ایک طویل فہرست ہے، اگر پیش کروں تو صرف 1 گھنٹے کی گفتگو صرف ان علماء پہ ہو سکتی ہے جن علماء متقدمین نے، علماء اہل سنت نے، محدثین اور ائمہ نے اپنی تشریحات کے اندر جو ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہا ہے کہ حضور کو جسمانی معراج کرائی گئی ہے۔ میں ایک صرف اجماع کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ علامہ قاضی ایاز رحمہ اللہ شفا کے اندر کہتے ہیں کہ وذهب المعظم سلف المسلمین الى انه اسرع بجسده وفي يقظ وهذه هو الحق وهو قول ابن عباس وابن جابر وانس وحذیفہ وعمر وابی ہریرہ ومالک وابن سعسۃ ابی حبہ بدری وابن مسعود وضحاک وابن سعید ابن جبیر وقتادہ وابن مسیب وابن شہاب وابن زید وابن حسن وابن ابراہیم ومسروق ومجاہد واکرمہ وابن جریج وهو دلیل القول العائش وهو قول الطبری وابن حنبل وجماعة عزمیت عن المسلمین وهو قول اکثر المتاخرین من فقہاء والمحدثین والمتکلم والمفسرین۔ شفا شریف کے اندر جلد نمبر 164 پر شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اور مسلمانوں کی اکثریت اسرا جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں ہونے کو ایمان رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ حضور کے جسمانی معراج کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اور اس پر یہی قول اور کہا کہ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، اوپر مور لگائی قاضی ایاز رحمہ اللہ نے، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور اس پر تسلیم کیا اس کی یہی قول ابن عباس کا ہے رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول کا، حضرت جابر کا ہے، انس کا ہے، حضرت حذیفہ کا ہے، حضرت عمر کا ہے، ابو ہریرہ کا ہے، مالک ابن سعسہ کا ہے، ابو حبہ کا ہے البدری کا، ابن مسعود کا ہے، ضحاک کا ہے، سعید ابن جبیر کا ہے، قتادہ کا ہے، ابن مسیب کا، اور ابن شہاب کا ہے، ابن زید کا ہے، حسن ابراہیم کا ہے، مسروق مجاہد کا ہے، اکرمہ کا ہے، ابن جریج کا ہے، ان تمام کا یہی قول ہے، اور یہ حضرت عائشہ کے قول پر دلیل ہے۔ ایک پیچھے حدیث انہوں نے لکھی ہے، اس کے اوپر قول کام کیا ہے۔ تو اس مسلمانوں کی تو متاخرین اور فقہاء، پھر مسلمانوں کی غالب اکثریت اور متاخرین فقہاء محدثین اور متکلمین اور مفسرین کا یہی قول رہا ہے۔ یہ شفا کے اندر قاضی ایاز کا بھی یہ قول آ گیا۔ تو آیات رویت کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ بس یہاں تک جو ہے وہ حدیث بخاری ختم ہوتی ہے۔ آگے عائشہ اپنا قول فرماتی ہیں۔ پھر عائشہ فرماتے ہیں قالت، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے، حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے، جس نے یہ کہا، عائشہ اپنا فتویٰ دیتی ہیں، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اس میں الگ سے کلام کروں گا کہ حضور نے صرف اتنا جواب دیا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور عائشہ آگے سے یہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے رسول پر نہیں۔ اس نے کسے جھوٹ باندھا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کلام کروں گا۔ پھر صحیح سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، ابن عباس کا قول کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک دفعہ جسم کی آنکھ سے اور ایک دفعہ دل کی آنکھ سے۔ تو پھر جو ہے اس کے اوپر کافی دلیلیں ہیں، المعجم الکبیر کے اندر روایتیں موجود ہیں، وہ الگ سے کلپ لاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں، اس پہ کلام میں کروں گا۔ جیسے سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، جو دیکھا ہے محبوب تو نے وہ تیرے دل نے جھوٹ نہیں کہا، سورہ نجم میں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے جو جلوہ دوسری بار دیکھا، ہائے ہائے، اور اللہ نے فرمایا محبوب تو نے جلوہ 2 بار دیکھا ہے، اخرى۔ تو ناظرین معراج مصطفیٰ کے یہ 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ ہے جو زمین سے زمین کا سفر ہے، یہ حضور کی بشریت کا تقاضا رکھتا ہے، یہ حضور کی بشریت کا تقاضا رکھتا ہے۔ دوسرا جو اسرا کا سفر ہے نا، جو سدرۃ المنتہا تک، یہ زمین سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، وہ جو سفر ہے وہ حضور کی نورانیت کا تقاضا رکھتا ہے، کیونکہ جو کثیفی جسم ہے اس کے اندر اگر نورانیت کا عنصر نہ ہوتا تو یقین کریں یہ جسم جو ہے آسمان سے اوپر جانے میں کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ بشریت قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دیدار ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جا سکتی جہاں اللہ کے سوا، منتہا سے اوپر ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا مکان ہے جو لا مکان ہے، جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو زمین و زمان اور لا مکان جگہ ہے، جہاں اللہ کے رسول گئے ہیں نا، وہاں اللہ کی ذات کے سوا وہاں اور کوئی دوسری ذات گئی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو وہ اس مقام کے اوپر جو مقام بیان ہوا وہ ہوا سمیع و بصیر کے متعلق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ ایک ہی ذات اللہ کے نبی کی ہے جو وہاں گئی ہے، اور کوئی ذات نہیں گئی، نہ کوئی جا سکتی ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر بخاری، مسلم اور دیگر کتب کی روایتوں کو اکٹھا کر کے علامہ لوگ سے بغدادی لکھتے ہیں کہ مالک بن سعد صاحب سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حجرے میں تھا، تو ایک روایت میں ہے کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، تو میں نے جو ہے میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا، تو میرا سینہ کھولا گیا، چیرا گیا، اور میرے دل کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ غسل دیا گیا ایک پانی کے ساتھ، اور پھر مجھے ایک سواری لائی گئی خچر، جو خچر کی طرح تھی، چھوٹی سی تھی، اور ایک جو ہے خچر کی طرح تھی، وہ اس کے اوپر مجھے بٹھایا گیا، اس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کا نام دیا گیا، تو اسے مجھے بٹھایا گیا اور وہ مجھے آسمان کی سیر کرائے گی۔ اور تفسیر بغوی کے اندر بھی اسی طرح کہا کہ جب میں براق پر سوار ہوا اور آسمان کی طرف گیا تو ایک جبریل امین میرے ساتھ تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ تو آگے سے کہا گیا کہ ساتھ میں کون ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ ہیں۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، دروازہ کھول دیا گیا۔ اور اسی طرح دیگر تفسیر در منصور کے اندر اور سورہ نجم کی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب وہ ایک درخت کو، سدرہ کو سائے میں لے لیا گیا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ سدرہ کیونکہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، تو وہ بیری کا درخت جسے چھپ چھپ کر فرشتے دیکھتے تھے، تفسیر در منصور میں ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا سدرہ جس کو سائے میں لے لیا گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایک درخت تھا، حضور کا دیدار کرنے کے لیے فرشتے اکٹھے ہوئے اور اس درخت کے ساتھ چھپ چھپ کر حضور کا دیدار کرتے تھے۔ ثم دنا فتدلی، ثم دنا تدلی، پھر وہ مقام آتا ہے اور فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں آگے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا اگلی نشست کے اندر۔